شمشاد چودھری ہیں بغداد سے، اور ظاہر ہے بغداد عراق میں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے شمشاد صاحب، آپ سنائیں آپ کے بغداد کا کیا حال ہے۔ میں 2 دفعہ بغداد، لیکن بہت پرانی بات ہے۔ اچھا، سوال شمشاد صاحب کا ہے کہ جی مفتی منیب الرحمان نے انکشاف کیا ہے کہ پہلے تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کے دوران حکومتی وزراء تحریک والوں اور وزیر اعظم عمران خان دونوں سے دروغ گوئی کرتے رہے۔ کیا آپ اپنے وزیروں اور مشیروں کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان محتاط ہو جائیں گے؟ کیونکہ انہیں فارغ تو خان صاحب بہرحال نہیں کر سکتے۔ شمشاد چودھری صاحب، یہ بات میں نے بھی اخبارات میں دیکھی ہے۔ اگر یہ صحیح ہے اور اگر یہ سچ ہے، اور اس کے صحیح سچ ہونے میں کوئی لمبا چوڑا شبہ مجھے تو نہیں، چونکہ مفتی منیب الرحمان ایک رسپانسبل آدمی ہے، تو پھر اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ حکومت کیا ہے، کیسے چل رہی ہے۔ باقی جہاں تک احتیاط کا تعلق ہے تو وہ اٹ از فار دا پرائم منسٹر عمران خان ٹو تھنک کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ میں یہاں بیٹھ کے آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں۔ تو رہ گیا فارغ کرنا، تو وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن کیا کریں گے، ٹینڈے کی جگہ اگر کدو نہیں آنا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ بہت قریب ہے یہ سوال، اور میں مختلف طریقوں سے گزشتہ 29 سال ہو گئے مجھے کالم لکھتے ہوئے، کالم نگاری کے 29-30 سالوں میں نے بارہا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ بات کی ہے۔ یہ طاہرہ خان ہیں، ریٹائرڈ ٹیچر ہیں، ضلع قصور ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی جمہوریت نہ ہونے کے باوجود چین کی ترقی اور خوشحالی کا راز کیا ہے۔ اگر پاکستان میں چائنا ماڈل لاگو کر دیا جائے، انہوں نے یہی لفظ استعمال کیا ہے، تو نیتیں اور اعمال درست کیے بغیر کیا دوسروں کے ماڈل ہمارے کسی کام آ سکتے ہیں۔ نارا بی بی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ڈھیٹوں کی طرح کبھی مانتے، سوچتے اور اعتراف نہیں کرتے۔ ہماری تو ساری زندگی بوروڈ ہے۔ ہمارے پاس اپنا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ظواہر ہیں، باقی کچھ چند رسومات وغیرہ، باقی ہمارا کیا ہے۔ صبح دیکھیں کیا صبح ہے، آپ کی رات کیسے گزرتی ہے۔ ہیٹر ہے وہ ان کا دیا ہوا ہے، بجلی ہے وہ ان کی دی ہوئی ہے، فلش سسٹم ہے وہ ان کا دیا ہوا ہے۔ اپنے گاڑی پہ بیٹھ کے یا کسی اور سواری پہ بیٹھ کے اگر جانا ہے اپنے کام پہ، وہ بھی کسی کی عطا ہے۔ آپ نے حج عمرے کی سعادت حاصل کرنی ہے، اس کا ثواب بھی رائٹ برادرز کو جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی بیمار پڑ جائے یا کوئی زیادہ سویر قسم کی بیماری ہو تو لائف سیونگ ڈرگ ساری وہاں سے آتی ہیں۔ جو موسٹ ماڈرن جو اکوپمنٹ ہے ہاسپٹلس میں، یہ MRI کی مشینیں اور سکینز، اور یہ مجھے تو آتا نہیں، میرا سبجیکٹ نہیں ہے، آپ مجھ سے بہتر سمجھتی ہوں گی۔ وہ سارے کا سارا ویسٹ کا ہے۔ آپ کے اپنے پلے کیا ہے؟ یہ ٹی وی دیکھ رہے ہو، یہ جو میں آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، آپ قصور میں بیٹھے ہو، کوئی آسٹریلیا بیٹھا سن رہا ہے، تو یہ کون ہے؟ اس سب کے پیچھے جو آپ نے کہا ہے نا کہ کیا دوسروں کے ماڈل ہمارے کسی کام آتے، اور دوسری بات یہ ہے، یہ دوسروں کے ماڈل والی جو آپ نے بات کی ہے، تو بہن میری یہ دوسروں کا ماڈل کیا ہے؟ یہ جو آپ اٹھائے پھر رہے ہو جمہوریت، یہ کس کا ماڈل ہے؟ یہ تو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے۔ اسلام والا کھاتا تو خلفائے راشدین کے بعد تو ملوکیت شروع ہو گئی تھی۔ یہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، یہ آپ کی تو ہے ہی نہیں۔ مالیاتی نظام ہے اس ملک کا، وہ آپ کا نہیں ہے۔ وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو فاتحین تھے، انہوں نے جو پوری دنیا ایک ایوالو کی ہے، اس کو ڈیزائن کیا ہے، اس کو
تو سارا انہوں نے اپنے فائدے کے لیے یہ آپ کے یونائٹڈ نیشن سے لے کے IMF تک، ورلڈ بینک تک، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سارا جگاڑ یہ کن کا ہے؟ تو آپ ان کی کٹ پتلی ہیں پریکٹیکلی، تو ایم یا بڑھ کے مارتے رہو، ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کو، تو پلے کچھ بھی نہیں ہے. سیل فون، یہ ہماری اور آپ کی کمیونیکیشن جو ہو رہی ہے، آپ کا کیا ہے؟ آپ تو وہ لوگ ہیں جو کار تو بنانا دور کی بات ہے، کار کے لیے جو وائپر استعمال ہو رہا ہے چند سالوں سے، آپ نے تو وہ بھی نہیں بنایا. ہم اتنے جاہل اور ان پڑھ لوگ ہیں اور اتنے جذباتی لوگ ہیں کہ عبدالقدیر خان صاحب میرے بھائیوں کی طرح تھے، میرا بہت ان کا پیار کا، احترام کا تعلق تھا، اور پہلی ملاقات میں تھوڑا امبیرس تھا کہ میں تو ان کے بارے میں یہ لکھ چکا ہوں، لیکن انہوں نے اس بات کی داد دی کہ صاحب آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے. میں نے کالم بھی لکھا ہے، ان کی میری تصاویر ہیں، ان کے خطوط میرے پاس ہیں بڑے محبت بھرے. تو میں نے لکھا تھا کہ یار لوگوں، اتنا پھدکنے کی ضرورت نہیں ہے، ایٹم بم تم نے نہیں بنایا، تم نے بنے بنائے کو کاپی کیا ہے. چونکہ ایٹم بم پاکستان بننے سے پہلے دوسری جنگ عظیم میں استعمال ہو چکا تھا، ہیروشیما ناگاساکی، اور اسی کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی، ورنہ ختم بھی نہ ہوتی، کچھ اور سال چلتی، پھر پتہ نہیں نتیجے کیا نکلتے. تو ایٹم بم بنانی ہے. اچھا اب آپ ٹینک بناتے ہیں، تو ٹینک آپ نے بنایا ہے، ٹینک آپ کو کیا پتا ٹینک کیا ہوتا ہے؟ ہم نقال تو ہو سکتے ہیں، یہ گاڑی کے بڑے پرزے پاکستان میں بنے گا، خدا کا خوف کرو یار، ککھ پلے نہیں ہے. ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ریموٹ پکڑے ہوئے ہیں، سیل فون پکڑے ہوئے ہیں، گیمیں ہو رہی ہیں، آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، ان میں سے کیا ہے آپ کا؟ پریکٹیکلی نتھنگ. یہ تو جو جس کو کہتے ہیں یہ تو مت ماری گئی، یہ جو پاور لومز وغیرہ ہوتی تھیں، انسان ننگا پھر رہا ہوتا آج. یہ یاد رکھیں، یہ ویسٹ کی کنٹریبیوشن ہے، ننگا پھر رہا ہوتا. اربوں آدمیوں کے لیے یہ کھڈیوں پہ تو نہیں ہے آپ کپڑا بن کے ان کا تن ڈھانپ سکتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں، یہ میں نے لکھا بھی تھا، کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، تو میں نے کہا جواب دو کوئی. میں نے یہ لکھا تھا کہ اگر ویسٹ نہ ہوتا، پولٹری نہ ہوتی، پولٹری نہ ہوتی تو دیسی چکن کون کھاتا؟ تو میں نے کہا ہم لوگ جو ہیں مسلمان، یہ بچوں کو چڑیا گھر لے جا کے دکھاتے کہ بیٹا یہ مرغا ہے، یہ مرغی ہے. کبھی ہمارے جو بزرگ تھے وہ ان کے انڈے کھایا کرتے تھے، اور ان کا بھی نا سوپ بنا کرتا تھا اور یہ سالن بنا کرتا تھا. ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے. یہ آپ نے جو کہا نا دوسرے کا ماڈل پکڑو، کسی کا ماڈل. اور میرے تو ایمان کا ایسا ہے، ویسٹرن ڈیموکریسی مہذب لوگوں کے لیے ہوتی ہے، پٹڑی سے اترے ہوئے بالکل. ایک میں تو کب سے کہہ رہا ہوں، بڑی لوگوں کو اس پہ تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں ہیومن رائٹس کیا ہیومن رائٹس ہونے؟ جہاں قبروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ نہیں، جہاں 2 سال کا، سال کا، 3 سال کے بچے بچیاں محفوظ نہیں، یہ ہیومنز ہیں. ہیومن رائٹس ہوتے ہیں ہیومنز کے، انسانی حقوق ہوتے ہیں انسانوں کے. کئی سال سے میں کہہ رہا ہوں، بڑی لوگوں کو جو مامے چاچے بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں دلیل دو نا، میں تو کمزرف آدمی نہیں، میں معافی مانگوں گا. انسان ہونا بڑی اتم بات ہے، بس کا مشکل ہے ہر ایک کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. کو مذاق ہے. زندگی کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ آدمی بطور آدمی کے پیدا ہوتا ہے، پھر اس نے انسان بننا ہوتا ہے. انسان بننا کوئی آسان کام ہے؟ ہم انسانوں جیسی شکلیں اٹھا کے یہ دعویٰ کرنا کہ میں بھی انسان ہوں. اس لیے نہیں، بس ٹھیک ہے ماڈل میں تو میرا بس چلا تو میں فائرنگ سکواڈ کے آگے کھڑا کر دوں اس بندے کو جو جمہوریت کا نام لیتا ہے. اس لانتی جمہوریت نے دیا کیا ہے؟ اور اگر اس ملک میں مارشل لا لگے ہیں، اس کے پیچھے بھی یہی جمہوریت تھی. یہ اتنے نالائق، اتنے کرپٹ، اتنے گندے اور اتنے غلیظ ہوتے ہیں. جب فوج کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو بظاہر ہے وہ انہوں نے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے. بہرحال تھینک یو ویری مچ. فرام محمد علی چک شہزاد سے ہیں، راولپنڈی.
پتہ نہیں چکشادات تو اسلام آباد کی طرف. بہرحال وہ کہتے ہیں جی نامور سیاستدان چودھری نثار علی خان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اگر وہ اگلے الیکشن سے قبل تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لیں تو آپ کے نزدیک یہ فیصلہ کیسا ہوگا؟ دیکھیں میں تو ان کے فیصلے پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. وہ بہت سینئر سیزنڈ اور ایک باوقار آدمی ہے. بہت بہت کم نہ ہونے کے برابر پولیٹیشینز ہیں جن کی ذاتی زندگی جو ہے اس پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. کرپشن کے حوالے سے، کربا پروری کے حوالے سے، یہ ہیرا پھیریوں کے حوالے سے. اور کم از کم میں تو پاکستان میں یہ تو غنیمت ہے. وہ اپنا بیبی بلاول تشریف لائے تو سارے سفید سر والے سر چکا کے بیٹھ گئے تھے. تو ان کی تو گریس کا جواب ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا جس کو ٹافیاں دیتے رہے ہیں اس سے ڈکٹیشن لیں گے. بریم کیا ہوتا تو وہ ٹھیک ہے. باقی رہ گیا تحریک انصاف میں شمولیت، تو وہ ان کو کیا ایڈوائز کسی نے کرنی ہے. میں تو خیر ویسے ہی ایڈوائز وغیرہ کے حق میں نہیں ہوتا یا سجیسٹ کرنے کے، اور مفت مشورہ کارپوریشن تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. باقی چودھری نثار سیانا آدمی ہے، جو فیصلہ کرے گا بہتر کرے گا. اور پتہ نہیں یہ فیصلہ چودھری نثار کے لیے کتنا بہتر ہوگا، لیکن پی ٹی آئی کے لیے ڈیفینیٹلی بیکاز اس طرح کے ایلیمنٹ کا تقریباً فقدان. ایک وہ تھے جہانگیر خان ترین، وہ گوا دیا میں تو یہی کہوں گا پی ٹی آئی نے. تو وہاں اس طرح کے جو سینئر جن کا ایکسپوئر ہے، جن کی کوئی امیج ہے، بہرحال اس پہ میں نہیں کامنٹ کرتا کہ کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا. جو نثار نے اگر بہتر سمجھا تو وہ کر لیں گے، نہیں سمجھیں گے تو نہیں کریں گے. لیکن بہرحال جو نثار بندہ مستثنیات میں شامل ہے، ادروائز تو قابل نفرت قسم کے لوگ ہیں میجورٹی آف دا پولیٹیشین. آج کا آخری سوال ہے جی روی شرما ہیں امرتسر سے. امرتسر دائرہ بھارت. تو میری بہت محبتیں ہیں چونکہ میرے بزرگ، میں تو پاکستان بننے کے بعد کی میری پیدائش ہے، میرے بزرگ جالندھر، امرتسر، لدھیانہ سے آئے. تو ان شہروں کے نام سن کے آج بھی مجھے کچھ ہوتا ہے. میں تو جب انڈیا گیا تھا وہاں سے ان شہروں کی مٹی لے کے آیا تھا اپنے فارم ہاؤس میں، لوکل مٹی میں مکس کی. تو ہمارا روی شرما صاحب بہت مہربانی، شکریہ. آپ کا میسج ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات پہلے ہی کچھ اچھے نہیں تھے. کرکٹ میچ میں بھارت کی شکست اور پاکستان کی فتح کے بعد دونوں ممالک کے سوشل میڈیائی جنگجو پھر میدان میں ہیں. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں. آپ کے خیال میں اس طرح کے فضول حرکت سے کسی ایک کا بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا یہ صرف ذہنی تسکین کا سامان ہے؟ روی صاحب یہ ذہنی تسکین کا بھی سامان نہیں ہو سکتا، چونکہ جن کے پاس ذہن ہوتا ہے نا، اللہ نے، بھگوان نے، گاڈ نے، یزدا نے، جو بھی آپ کہہ لیں. وہ ہمارے ایک صوفی شاعر کا مصرع ہے، اے رحیم تے مولا کی گل سمجھ لئی تے رولا کی. تو جن کو رب العزت نے ذہن عطا کیا ہوتا ہے تو وہ ذہنی تسکین کے لیے اس طرح کے گھٹیا کام نہیں کرتے. اور میں سوشل میڈیا کے بارے میں سچی بات آپ کو بتاؤں، آپ نے لکھا ہے سوشل میڈیائی جنگجو، بڑا خوبصورت آپ نے ٹرم استعمال کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں سوشل میڈیا پہ جب اے بی کو، بی سی کو، سی ڈی کو گالی دے رہا ہوتا ہے تو وہ سارے ایک دوسرے کو تو جان نہیں رہے ہوتے. موسٹلی تو 99% آف دا کیسز they don't even know about each other. لیکن دیکھنے والا بھی ان کو نہیں جان رہا ہوتا، لیکن بیسیکلی وہ سب کے سب اپنا اپنا شجرہ نسب بیان کر رہے ہوتے ہیں. میں جانتا نہیں ہوں، کوئی نام ہے، ایک نام ہے،
اور تو کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوگی. تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ کیسی ماں کا دودھ پیا ہوگا، کس باپ کا خون اس آدمی کی رگوں میں ہوگا جو اس طرح کی بات کر رہا ہے. یہ انسان ہونے کے کس درجے پہ. اور آج میں آپ کو بتاؤں، میری صبح ہی برباد ہی ہو گئی. میں نے اپنے اخباروں میں پڑھا، چونکہ سوشل میڈیا وغیرہ میں دیکھتا ہی نہیں ہوں، میرے پاس سیل فون بھی نہیں ہے، میں سیل فون بھی استعمال نہیں کرتا. اس کی تو خیر ایک اور وجہ بھی ہے کہ میں بیسمنٹ میں ہوتا ہوں. یہاں ہم نے SRC یوز کر لیا، وہ ایک سیمنٹ ہوتا ہے، سیلفیٹ ریزسٹنٹ سیمنٹ، جو ڈیمز وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے. سگنلز کا بھی پرابلم تھا. میں خیر اس سے پہلے بھی کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھا، میرے پاس نہیں ہوتا. تو میں نے اخبارات میں آج پڑھا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنا مجھے دکھ ہوا، اور وہ دکھ بڑھ گیا. میرے پاس چونکہ بہت سارے اخبار آتے ہیں، تو پہلے میں دیکھتا رہا تو پھر ایک انگلش نیوز پیپر میں یہ جو ویرات کوہلی صاحب ہیں اور ان کی جو اہلیہ ہیں، بیگم، ان کی پتنی، جو بھی آپ کہہ لیں، تو وہ اور ایک معصوم سی اتنی سی بچی ڈال. اور میں پڑھ کے پہلے میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ کون کر سکتا ہے. اس بچی کو جس طرح کی انہوں نے ویرات کوہلی کو، اپنے ہی کیپٹن کو، کوئی حیا، کوئی شرم، کوئی پتہ نہیں. ظاہر ہے یہ بھی کسی ماں کا دودھ پی کے جوان ہوئے ہوں گے. کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی دادا، کوئی نانا ہوگا جس نے تربیت کی ہوگی، جو 6-8 ماہ کی ایک معصوم بچی کے بارے میں جو گند اگل رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے گٹر کا ڈھکنا اگر اٹھے گا تو اندر سے بدبو اور گندگی اور غلاظت کے سوا کیا نکلنا ہے. تو میں تو پوری بات رپیٹ بھی نہیں، دل میرا چاہا، میرے اندر اتنی تپش تھی کہ میں اس پہ کالم لکھوں. میں نے کہا یہ کتنا گھنونا، اتنا غلیظ موضوع ہے کہ اگر اس میں کالم لکھوں مجھے کھل کے لکھنا پڑے گا تو مجھے تو خود ہی گھن آتی. تو ایک دوسرے کو نہیں بخشتے، جنہوں نے اپنوں کو نہیں بخشتا. وہ کھیل ہے بابا. اور سپورٹس کے حوالے سے جو سب سے خوبصورت ٹرم ہے وہ ہے سپورٹس مین شپ. سپورٹس مین شپ کیا ہے؟ یہ پرانے جنگجو اگر آپ دیکھ لو، اور یہ اور وہ ایک دوسرے کو کانگریچولیٹ کرتے ہیں. آج بھی جو مہذب دنیا ہے وہاں کے لوگ، وہ ہارنے والا جیتنے والے کو کانگریچولیٹ کرتا ہے، وہ اس کو کمپلیمنٹ دیتا ہے. یہ وہ سارا پتہ نہیں کن لوگوں میں. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ان کی ایک نظم کی 2 لائنیں ہیں، عباس ستر ان کا نام تھا، کہ اے ماں تو نے ہمیں کن زمانوں میں اور کن زمینوں پہ پیدا کیا، بس اس خطے سے تعلق پہ شرمندگی ہوتی ہے.